السلام علیکم دوستو، آج ہم مسند جملہ اسم یا جملہ فعلیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ جملے کی تکتی اجزاء میں جملے کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں، جن میں ایک کا تعلق پایا جاتا ہے جو کلام کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہا جاتا ہے۔ جس جملے کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو، اور جس جملے کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جاتا ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے تین بنیادی اجزاء ہوتے ہیں: مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ جیسے جواد دیانت دار ہے، عدنان محنتی ہیں۔ اس جملے میں جواد اور عدنان مسند الیہ ہیں، دیانت دار اور محنتی مسند ہیں، اور ہے فعل ناقص ہے۔ جملہ فعلیہ کبھی تو صرف فاعل اور فعل سے بنتا ہے، جیسے سارہ آئی۔ اس جملے میں سارہ فاعل ہے اور آنا اس کا فعل ہے۔ جملہ فعلیہ کبھی فاعل، علامت فاعل، مفعول اور تکتی یوں ہوگی فعل سے بنتا ہے، جیسے حیرا نے سبق پڑھا۔ اس میں پڑھا جو ہے دوستو یہ ہے فعل، حیرا جو ہے یہ ہے فاعل، اور سبق جو ہے یہ ہے مفعول۔ جب فعل آ جائے تو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، جس طرح حیرا فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، سبق مفعول ہے اور پڑھا فعل ہے۔ تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔